بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الطہور شطر الایمان او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین کرام، سامعین مجلس، ہم اور آپ مسلمان ہیں، دین اسلام کے ماننے والے اور اس کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے جو انسان کو زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، ہر گوشے میں ایک مسلمان کی رہبری کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق صفائی اور ستھرائی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ خود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی میں صفائی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، جس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اسلام نے ہمیں جسم، لباس اور ماحول کو صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ روزانہ اپنے جسم کو پاک رکھے، دانت صاف کرے، مسواک کا اہتمام کرے، ناخن تراشے، صاف ستھرا لباس پہنے۔ اس کے علاوہ گھر اور آس پاس کے ماحول کو بھی صاف رکھنا ضروری ہے تاکہ کسی بھی قسم کی گندگی یا بیماری کا اندیشہ نہ ہو۔ اسلامی عبادتوں میں نماز بڑی اہمیت رکھتی ہے، جو وضو اور غسل کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اسلام میں صفائی کی اہمیت کو واضح طور پر بیان کیا گیا۔ وضو کے ذریعے سے ہم جسم کے مختلف اعضاء کو پاک کرتے ہیں تاکہ نماز کے دوران ہم اللہ کے سامنے پاکیزہ حالت میں کھڑے ہو سکیں۔ اس کے علاوہ جسم کی صفائی ستھرائی کے لیے غسل کی بھی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے۔ جب غسل کی حاجت ہو تو نہائے بغیر، غسل کیے بغیر نماز بھی درست نہیں ہوتی۔ صفائی ستھرائی میں نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ ایک پاکیزہ انسان نہ صرف اپنے جسم کو پاک رکھتا ہے بلکہ اپنے دل کو بھی ناپاک خیالات سے، برے اعمال سے پاک رکھتا ہے۔ اسلام میں صفائی ستھرائی کی اسی اہمیت کے پیش نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کے آداب اور اس کے احکام بھی بتائے۔ آئیے آج کی اس مجلس میں غسل کرنے کے آداب اور اس کے طریقوں کے اوپر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ جب آدمی ناپاک ہو، اسے نہانے کی اور غسل کرنے کی ضرورت ہو، تو اس کو چاہیے کہ غسل خانے میں داخل ہوتے وقت میں پہلے بایاں پیر اندر داخل کرے، اور جب غسل کرنے کے لیے جائے تو حتی الامکان اپنے سطر کو چھپائے، پردے کے ساتھ غسل کرے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے موقع پر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے، نہا رہے تھے، اور حضرت فاطمہ نے چادر وغیرہ سے آڑ کر رکھی تھی، اور جب غسل شروع کرے تو شروع میں ابتداءً اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لینا چاہیے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناپاکی کا غسل کرتے، جنابت کا غسل کرتے پاکی حاصل کرنے کے لیے، تو شروع میں اپنے دونوں ہاتھ دھو لیتے تھے، اس کے بعد شرمگاہ کو دھو لینا چاہیے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ایک طویل حدیث میں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ میں پانی لیا اور اپنی شرمگاہ کو دھویا۔ اس کے بعد بدن پر کوئی ظاہری گندگی، ناپاکی اور نجاست کسی حصے میں لگی ہو تو پہلے اسے صاف کر لینا چاہیے۔ پھر غسل سے پہلے مکمل سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے ایسے وضو کر لینا چاہیے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھوتے تھے، پھر ایسا ہی مکمل وضو فرماتے تھے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ غسل کرنے میں ادب یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر غسل نہ کیا جائے۔ اگر جس جگہ ہم غسل کر رہے ہیں پانی جمع ہو رہا ہو پیروں کے پاس تو پیروں کو اخیر میں دھو لیا جائے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کرنے کے لیے پانی رکھا تو آپ نے غسل مکمل کرنے کے بعد اس جگہ سے ہٹ کر اپنے مبارک قدموں کو دھویا۔ تو اگر وہاں پانی جمع ہو رہا ہو تو بہتر یہ ہے کہ پیر پہلے نہ دھوئے جائیں بلکہ مکمل غسل سے فارغ ہونے کے بعد پیروں کو دھو لیا جائے، اور اگر پانی جمع نہ ہوتا ہو تو شروع میں دھو لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور غسل کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ زیادہ پانی استعمال نہ کیا جائے، پانی کو فضول خرچی اور اسراف کے ساتھ خرچ نہ کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو ایک مد میں فرمایا کرتے تھے اور غسل میں ایک سا پانی آپ کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ سر کو بقیہ جسم سے پہلے دھو لینا چاہیے، یعنی وضو مکمل کرنے کے بعد پہلے سر کے اوپر پانی ڈال کر کے اچھی طرح سے دھو لینا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چلو پانی لیتے تھے اور اپنے سر مبارک پر بہاتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے بقیہ جسم پر بہاتے تھے۔ سر کو دھو لینے کے بعد سیدھے کندھے کے اوپر پانی بہایا جائے، پھر اس کے بعد بائیں جانب پانی بہانا چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم میں سے جب کسی کو جنابت لاحق ہو جاتی تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتی، پھر ہاتھ میں پانی لے کر کے سیدھی طرف پانی بہاتی اور دوسری مرتبہ پانی لے کر کے پھر بائیں طرف بہاتی تھی۔ عورتوں کے لیے غسل میں بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، چونکہ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں بال زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کی جڑوں تک اچھی طرح پانی پہنچائیں تاکہ غسل مکمل ہو جائے۔ غسل کے آداب میں سے یہ بات بھی ہے کہ پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد تو اپنے سر کے بالوں کو کھول دے اور اسے دھوئے یہاں تک کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ اور غسل کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ غسل خانے میں غسل کرتے وقت میں بات چیت نہ کی جائے، نہ سلام کیا جائے، نہ سلام کا جواب دیا جائے، اور غسل خانے میں پیشاب بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جب
पूरे जिस्म पर अच्छी तरह पानी बहा दिया जाए और जिस्म को अच्छी तरह साफ कर लिया जाए, तो आखिर में निकलते हुए अगर शुरू में पैर नहीं धोए थे तो आखिर में अपने पैरों के ऊपर पानी बहा करके अच्छी तरह उनकी सफाई कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद गुस्ल खाने से निकलते हुए सीधे पैर को बाहर निकालना चाहिए। ये गुस्ल के मुख्तसर आदाब हैं। अल्लाह से दुआ है कि मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।